ہیلو، میں ہوں منظور آخوند اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بک بفے ود آخوند۔ آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کریں گے وہ ابو یعیٰ کا تیسرا ناول ہے آخری جنگ۔ پہلا ناول تھا بیسٹ سیلر جب زندگی شروع ہوگی، سیکنڈ تھا قسم اس وقت کی۔ یہ اس کا تیسرا ناول ہے آخری جنگ۔ اس ناول میں بیسیکلی 3 کہانیاں چل رہی ہیں۔ ایک عبداللہ جو اس کہانی کا ہیرو ہے، دوسرا ایک بیوہ ہے اس کا نام جمیلہ ہے، 4 بچے ہیں اس کے، 2 لڑکے 2 لڑکیاں، وہ بہت غریب ہے۔ تیسرا شیطان اس کے چیلے جو انسانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ عبداللہ اسپین جاتا ہے لیکچر دینے کے لیے، وہاں اس کی ملاقات ایک نو مسلم داؤد سے ہو جاتی ہے جو کہ پہلے یہودی تھا، پھر ریورٹ ہوا مسلمان کے لیے۔ وہ لیکچر کے دوران باہر ملتا ہے عبداللہ سے اور اسے کہتا ہے مجھے چند سوالات کرنے ہیں آپ سے۔ تو عبداللہ سے بتاتا ہے کہ میں الحمرا جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے محل، آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ تو وہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ وہیں ان کی ملاقات ایک کال گرل سے ہوتی ہے۔ کال گرل عبداللہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ عبداللہ پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے 2 گھنٹے کے کتنے لیں گی؟ تو وہ بتاتی ہے 200 یورو۔ عبداللہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ اس کو ایک ٹی شرٹ دلاتا ہے، کیونکہ ٹاپ بالکل اس کا ننگا ہی ہوتا ہے، کوئی ٹی شرٹ دلاتا ہے، اس کو پہناتا ہے، اور ایک کافی شاپ میں اس کو ایک کتاب دے دیتا ہے۔ کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے ارکان کے بارے میں بہت سی انفارمیشن ہوتی ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ 2 گھنٹے میں یہ بک پڑھیں اور میں آپ سے سوالات کروں گا، اگر آپ نے جوابات صحیح دے دیے تو میں آپ کو اور بھی مزید پیسے دوں گا۔ گھومنے کے بعد عبداللہ 2 گھنٹے کے بعد اس کال گرل کے پاس آتا ہے، وہ جواب صحیح دیتی ہے اور عبداللہ اس کو 300 یورو اور دیتا ہے، 500 یورو دیتا ہے ٹوٹل۔ اس طرح عبداللہ پاکستان آ جاتا ہے۔ یہ نو مسلم داؤد بھی اسے پاکستان ملنے کے لیے آتا ہے۔ ایک اسٹوری تو یہاں تک تھی۔ سیکنڈلی یہ جمیلہ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں جنید اور سعد، اور 2 بیٹیاں ہیں سارہ اور صبا۔ جنید اور سعد نوکری نہیں ہے ان کے پاس، اور سارہ اور صبا ہے۔ سارہ کی شادی اس کی چچا زاد بھائی کے ساتھ ہو گئی ہے، حمزہ نام ہے اس کا۔ اس نے کسی شادی میں سارہ کو دیکھا تھا اور فورس کیا اپنی ماں کو اور باپ کو کہ مجھے ان سے شادی کرنی ہے۔ تو اس کی والدہ جو ہے اس کو سارہ کو پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ حمزہ جو ہے اس کا شوہر، اس کی ایک بہن ہے نبیہ نام ہے، اور اس کا ایک شوہر ہے خالد، ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے۔ ایک اسٹوری ہے۔ تیسری اسٹوری ہے شیطان اس کے چیلے ہمیشہ پلان کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں پہ یا انسانوں پہ اٹیک کیا جائے، اور وہ پلان کرتے ہیں کہ عبداللہ کو قتل کروانا ہے۔ یہ سعد جو ہے یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر اس کو کوئی ٹیررسٹ مل جاتے ہیں، دہشت گرد، جو کہ اسلامی لبادہ اوڑا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ اس کو ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ وہ عبداللہ کو قتل کرے۔ داؤد جو ہے جو عبداللہ سے ملنے آتا ہے، جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے، عبداللہ اس کو باہر گاڑی تک چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، تو ٹارگٹ کلر سعد اور اس کے ساتھ دوسرا ایک ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، وہ فائر کرتے ہیں عبداللہ پہ۔ داؤد درمیان میں آ جاتا ہے، عبداللہ کو دھکا دے کے خود اس پہ گر جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد، 2-3 دن کے بعد، یہ سعد ایک پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے اور کافی اسلحہ برآمد ہوتا ہے۔ پولیس کہتی ہے یہ عبداللہ کو اس بات کا پتہ نہیں کہ وہ سعد تھا، تو وہ جاتا ہے تعزیت بھی کرنے جاتا ہے، جمیلہ سے ملتا ہے۔ یہ اس کہانی کا پورا پلاٹ تھا۔ اس کہانی کا بیسیکلی مقصد یہ تھا، سبق یہ تھا کہ شیطان اور اس کے چیلے ہمیشہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح انسانوں کو وہ بہکائیں، ٹریک سے ہٹائیں، اللہ کی راہ سے ہٹائیں۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے شیطان کے وسوسے سے دور کرنے کے لیے۔ یہ بیسیکلی اس کہانی کا پورا سبق تھا۔ بہت شاندار کتاب ہے۔ اس کے آلموسٹ کوئی 312 یا 313 پیجز ہیں، آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔